السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیشنلزم کے بارے میں، جس میں ہم ورڈ نیشن کے بارے میں جانیں گے اور نیشنلزم اور اس کی ٹائپس کے بارے میں بتائیں گے اور نیشنلزم کی ایولیوشن کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بتائیں گے کہ اسٹیٹ کسے کہتے ہیں اور کون سی صورتحال میں نیشن اور اسٹیٹ کو آپس میں کمبائن کیا جاتا ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ لفظ نیشن لیٹن ورڈ نیشو سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے برتھ، جس سے مراد ہے کہ کسی سوچ، کسی آئیڈیا کی پیدائش۔ گیبرنو نے نیشن کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا کہ نیشن ایک ایسا ہیومن گروپ ہے جو کہ ایک کمیونٹی فارم کرنا چاہتے ہوں جس میں وہ شیئر کریں کامن کلچر کو، جن کے پاس جگہ کو اون کرنے کا رائٹ ہو اور جن کا کامن پاسٹ ہو اور فیوچر میں بھی کامن پروجیکٹس ہوں فیوچر کو لے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کلیم کرے کہ ان کو رائٹ دیا جائے کہ وہ اپنے آپ پر رول کر سکیں، مطلب اپنی نیشن پہ رول کر سکیں۔ ان سمپل ورڈ بتایا جائے کہ ایسا گروپ لوگوں کا جن کا پاسٹ، فیوچر اور پریزنٹ کامن ہو، اس کے ساتھ ساتھ ان کا کامن انٹرسٹ ہو اپنے رائٹس کو لے کر۔ بینیڈکٹ اینڈرسن نے نیشن کی شارٹ ڈیفینیشن پرووائڈ کی ہے۔ ہی سیڈ دیٹ نیشن از این امیجن کمیونٹی، مطلب ایسی کمیونٹی، ایسا گروپ آف پیپل جو لوگوں کے امیجنیشنز میں ہو، مطلب ایک ایسا گروہ جو یہ خیال کرے کہ وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہے، اور یہ گروہ مل کر ایک نیشن کے طور پر مانا جاتا ہے، اور یہ فرق مختلف صورتحال میں ثابت ہوتا ہے۔ نیشنلزم کی ٹائپ سے ہمیں یہ فرق واضح ہو جائے گا۔ نیشنلزم ایک ماڈرن آئیڈیا ہے۔ دوسرے ازمز کی طرح نیشنلزم بھی 19 سینچری میں ایمرج ہوا اور 20 سینچری میں یہ زیادہ گرو کیا۔ نیشنلزم کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ فرسٹ ہے ایتھنک اور آرگینک نیشنلزم اینڈ سیکنڈ از سیوک نیشنلزم۔ ایتھنک نیشنلزم کا مطلب ہے این اٹیچمنٹ ٹو یور ایتھنک گروپ، جبکہ سیوک نیشنلزم کا مطلب ہے این اٹیچمنٹ ٹو یور اسٹیٹ اینڈ اٹس انسٹیٹیوشنز۔ اب آسان لفظوں میں جانتے ہیں کہ ان ٹائپس کا مطلب کیا ہے۔ ایتھنک نیشنلزم میں نیشن خیال کرتی ہے کہ وہ سیم ایتھنک گروپ کا حصہ ہے۔ ایتھنک نیشنلزم ایک قدیم نیشنلزم کے طور پر مانا جاتا ہے، جس میں سیم لینگویج یوز کرنے والے خیال کرتے ہیں کہ وہ ایک نیشن کا حصہ ہیں، اور جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سیم ریلیجن والے بھی یہ خیال کرتے تھے کہ وہ ایک نیشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں لوگوں کی نیشنلٹی لینگویج پہ بیس کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی اسٹیٹس میں باؤنڈریز ریلیجن بیس ہوتی تھی، مطلب سیم ریلیجن سے تعلق رکھنے والوں کا ایک الگ ملک ہوتا تھا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ایتھنک نیشنلزم اتنی کارآمد ثابت نہیں ہوتی، مطلب یہ اتنی یوزفل نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو مختلف اسٹیٹس سیم لینگویج بھی بولتی ہیں، لیکن ان کی باؤنڈریز الگ ہیں اور ان کو الگ اسٹیٹ کے طور پر مانا جاتا ہے، اور اسی طرح سیم ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ مختلف اسٹیٹس میں رہتے ہیں اور ان کو الگ نیشن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ لیٹن اینڈ امریکہ سیم لینگویج اور ریلیجن رکھتے ہیں بٹ دے belongs to different states, so we can say that language and religion never give us exact definition of what nation is۔ اب ہم چلتے ہیں سیوک نیشنلزم کی طرف۔ بہت سے تھیورسٹ کا کہنا ہے کہ نیشنلزم اور نیشن should not be defined in ethnicity، مطلب ایتھنیسٹی پہ کسی بھی نیشن کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، بلکہ نیشن کو سیوک وے میں ڈیفائن کرنا چاہیے، جو کہ بیس کرتی ہے شیئر ہسٹری پہ، انسٹیٹیوشن پہ، ویلیوز پہ اینڈ شیئرڈ اسٹرگل۔ سیوک نیشنلزم والوں کا کہنا ہے نیشن اپیئر ایز امیجن اینڈ سوشلی کنسٹرکٹیڈ کمیونٹیز، مطلب نیشن ایک ایسی کمیونٹی ہے جو کہ لوگوں کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور یہی سوچ انہیں ایک نیشن بناتی ہے۔ اور وہ کون سی سوچ ہے، وہ کون سے ویز ہے جو ان کو ایک نیشن میں اکٹھا کرتے ہیں، وہ ہیں اس اسٹیٹ میں موجود ایجوکیشن سسٹم، ملک کا قومی ترانہ، اس کا کلچر، اسٹریٹ نیمز، ملٹری پریڈز، اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز اور لوگوں
کہ آپس میں گزاری ہوئی کامن ہسٹری، پریزنٹ اور فیوچر۔ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا گروپ جو کہ اسٹرگل کرے فار کامن اینیمی۔ یہ وہ سوچ ہے جو لوگوں کو آپس میں ایک نیشن بلڈ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاسٹ میں کون سے ایسے ایونٹس ہیں جس میں ہم نیشن اور نیشنلزم کے آئیڈیا کو میکسیمم دیکھ سکتے ہیں۔ ان ایونٹس کو 3 فیزز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، جس میں فرسٹ ہے ورلڈ وار 1۔ آفٹر ڈیزولوشن آف جرمنی، رشیا، آسٹرو ہنگیریا اینڈ آٹومن امپائرز، نیشنلزم کے آئیڈیا کو زیادہ سے زیادہ طاقت ملی۔ سیکنڈ ہے ورلڈ وار 2، جس میں کولونائز کنٹریز آف افریقہ اینڈ ایشیا کو ڈی کولونائز کیا گیا، تو اس صورتحال میں بھی نیشنلزم اور نیشن اسٹیٹس دیکھنے کو ملی۔ تھرڈ اور لاسٹ فیز ہے کولڈ وار کا۔ کولڈ وار جو کہ یو ایس اور یو ایس ایس آر کے درمیان لڑی گئی، اس کے اینڈ پہ سوویت یونین اور یوگوسلاویہ میں موجود نیشنز میں یہ خیال پیدا ہوا کہ انہیں ایک اپنی سیپریٹ اسٹیٹ بنانی چاہیے، تو اس صورتحال میں بھی نیشن اور نیشنلزم کے آئیڈیا کو دیکھا گیا۔ یہ تو وہ وجوہات تھی جس میں ہم نے نیشنلزم اور نیشن کو تفصیل سے جانا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سی صورتحال ہے جس میں نیشن اور اسٹیٹ کو آپس میں کمبائن کیا جاتا ہے اور ایک ہی جگہ دونوں ورڈ کو اکٹھا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ نیشن اور اسٹیٹ میں کیا فرق ہے، تو بتاتے چلیں کہ اس میں جو کلیئر کٹ اور مین ڈفرینس وہ یہ ہے کہ نیشن ایک امیجن کمیونٹی ہے، جبکہ اسٹیٹ ایک پولیٹیکل کیٹیگری ہے۔ اسٹیٹ صرف گورنمنٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سی اور بھی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ گورنمنٹ کے علاوہ اسٹیٹ کے فیچرز میں شامل ہے کہ وہ اسٹیٹ ایک پاپولیشن، ٹیریٹری، سوورینٹی اور سیٹ آف لا پر مشتمل ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی اسٹیٹ جس کی اپنی ٹیریٹری ہو، اس ٹیریٹری میں اس کی پاپولیشن ہو، اور سوورینٹی سے مراد وہ اسٹیٹ ہائر اتھارٹی ہو اس ٹیریٹری میں موجود لوگوں کی، اور اس کے بنائے ہوئے رولز اس بارڈر میں موجود لوگوں کے لیے ہائر رولز ہوں۔ آسان لفظوں میں بتایا جائے کہ اسٹیٹ کی اپنی گورنمنٹ، اپنے لوگ، اپنی جگہ اور سوورینٹی کے ساتھ ساتھ اپنے رولز ہوں۔ اب ہم چلتے ہیں ان ویز کی طرف جس میں نیشن اور اسٹیٹ کو آپس میں کمبائن کیا جاتا ہے انٹرنیشنل سسٹم میں، اور ان میں سب سے پہلا ہے نیشن اسٹیٹ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ جس کی اپنی نیشن ہو، لائک پولینڈ۔ ملٹی نیشن اسٹیٹ سے مراد ہے کہ ایک ایسی اسٹیٹ جس میں ایک سے زیادہ نیشن پائی جائیں، جیسا کہ انڈیا میں بہت سی نیشنز پائی جاتی ہیں، اسی لیے اسے ملٹی نیشنل اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اسٹیٹ لیس نیشن سے مراد ایسا گروپ آف پیپل ہے جن کی اپنی کوئی اسٹیٹ نہ ہو اور وہ ڈفرینٹ اسٹیٹ میں پھیلے ہوئے ہوں، ان کو کہتے ہیں اسٹیٹ لیس نیشن، لائک کردش پیپل۔ لاسٹ ون از ڈیاسپورا۔ ڈیاسپورا سے مراد ایک ایسی نیشن ہے جس کی اپنی ہوم اسٹیٹ تو ہو، لیکن وہ کسی دوسری اسٹیٹ میں رہائش پذیر ہو، مطلب کسی دوسری اسٹیٹ میں رہ رہا ہو، اس کو بولتے ہیں ڈیاسپورا، لائک جوئش پیپل لیونگ آؤٹ سائڈ اسرائیل۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں نیشن اور اسٹیٹ کو اکٹھا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نیشن اور اسٹیٹ دو الگ ٹرمز ہیں، ان کو سیم ماننا نہیں چاہیے۔ یہ تھی ڈیٹیل۔ امید کرتی ہوں آپ کو ڈیٹیل اچھی لگی ہوگی۔ اگر ڈیٹیل اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔